ایک بادشاہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے سومناتھ کا قلعہ فتح کیا تھا، حضرت سلطان محمود غزنوی۔ یہ نام آج ہندوستان میں بھوچال پیدا کر دیتا ہے، کسی بھی کافر کے سامنے لو تو وہ تل ملا جاتا ہے۔ یہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ بھی تھے، بڑے عابد و زاہد متقی پرہیزگار بھی گزرے ہیں، نیکوکار بھی گزرے ہیں۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ بادشاہ سبکتگین کے بیٹے ہیں، مگر عوام میں مشہور یہ تھا، لوگ کنفیوز تھے، تو ایک یہ کنفیوژن تھا، یہ سبکتگین کنفیوژن عوام کو نہیں، خود سلطان محمود غزنوی کو بھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دماغ میں ہمیشہ 3 سوال گھومتے تھے، 3 سوال ایسے سے جو ہر وقت گردش کرتے تھے، 3 سوال گھومتے رہتے تھے، بار بار کنفیوژن کرتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی کے دماغ میں جو سوال تھے وہ 3 کیا تھے؟ ایک سوال یہ تھا، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ میں سبکتگین کا اصلی بیٹا ہوں یا پھر ان کا پالا ہوا بیٹا ہوں۔ ایک تو یہ کنفیوژن تھا جو ان کا دور نہیں ہوا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر علماء جو ہے ان کے پاس اختیار کیوں نہیں ہے؟ کوئی بادشاہ ہوتے، نبیوں کے وارث بادشاہ ہوتے، پہلوان ہوتے، طاقتور ہوتے، بڑے زمیندار ہوتے، رئیس اور امیر کوئی نبی کا وارث ہوتا تو سمجھ میں آتا، مگر یہ نبیوں کے وارث بے اختیار سوکھی روٹی کھانے والے، ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے، یہ کیسے وارث ہوئے؟ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک یہ سوال تھا۔ تیسرا ایک سوال اور تھا، اور وہ یہ تھا، سلطان محمود غزنوی اکثر سوچتے رہتے تھے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ یہ 3 سوال ہر وقت سلطان محمود غزنوی کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت سلطان محمود غزنوی جب اپنے مکان کی طرف جا رہے تھے رات کی تنہائی میں، تو چلتے چلتے ایک کباب کی دکان تھی راستے میں، اس دکان پر جو چراغ لگا ہوا تھا، جو چراغ روشن تھا، اس کے قریب ایک چھوٹا سا بچہ ایک حدیث کی کتاب لے کر کے اس چراغ کی روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ٹہر گیا اور ٹہر کر پوچھنے لگا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں جگہ میرا مکان ہے۔ کہ رات کے وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں چراغ لانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے، تو میں روزانہ ہر رات جب رات ہوتی ہے تو میں اسی دکان پہ آتا ہوں اور اس دکان والے کی چراغ کی روشنی میں کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور فوراً ان کی سواری پر ایک چراغ تھا جس سے وہ راستہ طے کرتے تھے روشنی میں، وہ چراغ تھا، مشعل تھی۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ یہ مشعل اس بچے کو دے دو تاکہ یہ گھر جا کر آسانی سے پڑھ سکے۔ اس کے بعد یہ مشعل دے دی گئی، وہ بچہ چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے گھر پہنچے، اس کے بعد جب سو گئے، آنکھیں بند ہوئی، دل کا دروازہ کھلا، رات میں خواب میں کیا دیکھا؟ آمنہ کے لال دائی حلیمہ کے جگر پارے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے سلطان، اے سلطان، اے سبکتگین کے بیٹے، تیرے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو نے انبیاء کے ایک وارث کی مدد کی، تو نے انبیاء کے ایک وارث کی مدد کی، تیرے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب صبح کو اٹھے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، لوگوں کو بلایا، کہا او لوگوں، 3 سوال ہر وقت میرے دماغ میں گردش کرتے تھے، آج مجھے ان 3 سوالوں کا جواب مل گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا خواب میں نبی تشریف لائے، آقا نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، پتہ چلا میں اصلی سبکتگین کا بیٹا ہوں، میں لے پالک نہیں، ان کا حقیقی بیٹا ہوں۔ اور پھر دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، تو آقا نے خواب میں فرمایا، تیرے لیے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے، مطلب میں جنتی ہوں، آقا نے بشارت دی ہے تو میں جنتی ہوں۔ اور ایک سوال اور تھا،
کہ یہ طالب علم جو ہے وہ نبی کا وارث کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی کنفیوژن تھا۔ فرمایا، آقا نے فرمایا تیرے لیے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو نے نبی کے ایک وارث کی مدد کی۔ پتہ چلا جو طلب علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ نبیوں کا وارث ہوا کرتا ہے۔ تو انبیاء کے وارثین سے محبت رکھا کرے، ان کی مدد کیا کرے۔ جو طلب علم کی تلاش میں نکلے یا تو ان سے محبت کرے یا ان کی صحبت اختیار کرے، ان سے کبھی بھی بغاوت نہ کرے، علم حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی اہمیت و فضیلت سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔